اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنی لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 77 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 78 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، اور جو آیت ہے نہایت ہی زیادہ تدبر کی ضرورت ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ہم نے قرآن کریم پر تدبر کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا، اور خاص کر وہ نعمتیں جو ہمارے جسم کا حصہ ہیں، ہمیں عطا کی گئی ہیں بائے برتھ، ہم ان کا شکر کیسے ادا کر رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ پہلے نعمت کا ذکر کیا اور پھر کہا کہ اللہ رب العالمین نے بندے سے ایک طرح سے شکوہ ہے کہ تم بندے شکر کم کرنے والے ہو، اور بالکل ایسا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمْ، دیکھیں یہاں پر ضمیر لَكُمْ، تمہارے لیے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیے۔ کیا؟ تمہارے، سمع کان، والابصار اور تمہاری آنکھیں، والافئدۃ اور تمہارے دل۔ شکر کی بہترین صورت یہی ہے کہ جو نعمت جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اسے اسی مقصد کے حصول کے لیے صرف کیا جائے۔ جس نے وہ نعمت عطا فرمائی ہے اس کی عطا کردہ نعمت کو اسی رب ذوالجلال کی طرف ہی منسوب کیا جائے۔ شکر کا یہی مفہوم ہے، یعنی منسوب بھی رب کی طرف کہ عطا کردہ رب کی ہے، اور دوسرے طور پر کیا شکر کی بہترین صورت ہے کہ ان نعمتوں کو ان مصارف میں صرف کیا جائے جن کے لیے وہ پیدا کی گئی ہیں۔ اگر یہ مفہوم ذہن میں ہے، اب قرآن کریم میں جہاں پر یہاں ذکر ہے تو ذرا غور فرما لیجئے کہ کفار کی ناشکری کا کیا لیول تھا، صحیح اندازہ ہو پائے گا کہ کان سننے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے اور دل غور و فکر کرنے کے لیے رب العالمین کی طرف سے اس کی رحمت سے ہم تک پہنچا۔ اور وہ کفار تھے کہ جو کانوں سے بات سنتے تھے، حق بات، آنکھوں سے دیکھتے تھے، دل دیا تھا تدبر کرنے کو، لیکن اسی دل میں حسد، کینہ، تکبر سارا کچھ پال کے، انہی آنکھوں جن کو بصارت اسی لیے ملی تھی تاکہ حق دیکھ کے ایکسیپٹنس آئے، وہی کان جن کو قوت سماعت دی گئی تھی تاکہ حق بات کو سن کر ان پر ایمان لایا جائے۔ یہ تمام جسمانی جو رب العالمین کی طرف سے نعمتیں عطا کی گئی، یہ جسمانی یا نفسانی خواہشات کے حصول کی تکمیل کے لیے نہیں، خالی یعنی انسان نفس کے حصول کے لیے رب العالمین نے جائز طریقے بتائے کہ نفس کی خواہشات کے حصول کو تم ان جائز امور سے پورا کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ انسان کی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رب العالمین نے فرمایا کہ نعمت کا شکر یہ بھی ہے کہ جو نعمت عطا کی ہے تم اس کو یوز کرو، اچھے پرپس سے اس کو استعمال کرو۔ تو عام جتنے بھی وسائل ہمیں زندگی میں ملے ہیں ان کو صرف اپنی ضروریات پوری کرنے کی حد تک نہیں رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں آنکھیں ملی ہیں تو ٹھیک ہے، قوت، ہاں اللہ کا شکر ہے ہم دیکھ سکتے ہیں، نابینا بھی تو ہیں، اللہ بچائے نابینگی سے، لیکن ہم دیکھ نہیں رہے کہ اگر قوت بصارت ملی ہے تو ہم اس سے دیکھ کیا رہے ہیں۔ ہر وہ ممنوع چیز جو رب العالمین نے منع کی ہے ہم وہی لطف اور سرور محسوس کرتے ہیں اس کو دیکھنے میں۔ ہر وہ چیز جس کو دیکھنے کا حکم ہے اس کو ہم دیکھ کے راضی نہیں ہیں، ہم سننے کو تیار نہیں ہیں۔ انہی کافروں کی طرح جن کا ذکر ہے خالصتاً، اگر اس آیت میں دیکھا جائے تو کم ضمیر مراد تم ہے، تو تم میں اگر کل انسانیت مراد لی جائے تو ہم کلمہ پڑھ کے بھی اسی ایمانی ڈاؤن کیفیت میں بیٹھے ہیں کہ الحمدللہ کلمہ پڑھتے ہیں، یقین ہے، کامل یقین ہے رب العالمین کی ذات پہ، لیکن گونگے بہرے تو ہم بھی ہیں کہ مرضی کی آوازیں ہم سننا چاہتے ہیں، جو آوازیں ہمیں پسند ہیں ہم وہی سننا چاہتے ہیں، ان کے علاوہ نہیں۔ جو چیزیں ہمیں، جو مناظر پسند ہیں، ہمارے نفس کو پسند ہے، ہم وہی دیکھنا چاہتے ہیں، باقیوں سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ تو کیا ہم اس نعمت کا جائز فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ گو جس طرح کافروں نے نہ اٹھایا، خواہ جس طرح منکروں نے نہ اٹھایا، جنہوں نے ان کو جو پاورز دی گئی تھی ان کا ایول یوز کیا، اور ہم آج
ایکسیپٹنس کے باوجود بھی اگنورنس میں گرے ہوئے ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نہ صرف ہم اپنی دنیاوی زندگی کو، منع نہیں ہے کہ اپنی زندگی کو باعزت آرام دہ گزارو، دنیاوی زندگی لا تہلکوا انفسکم، اپنی جانوں کو مصیبت میں نہ ڈالو، یعنی جو نعمتیں ملی ان کو یوز کرو، لیکن حقیقی جو پرپز ہے کسی بھی نعمت کو وہ یہی ہے کہ اس کو اللہ کی رضا میں استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے، اللہ کی ناراضگی نہ ہو. ہمیں وہ جو نعمت ملی ہے وہ ہم سے چھینی بھی جا سکتی ہے. کوئی بھی چیز اگر ہمیں بائی برتھ بھی ملی ہے وہ بھی ہم سے لی جا سکتی ہے. اللہ رحم کرے، اللہ اپنا فضل کرے. اپنا کچھ بھی نہیں ہے اور اپنے اختیار میں تو سانس بھی نہیں ہے. تو یہ آیت بہت زیادہ جو ہے نا وہ تدبر مانگتی ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے کیا کان بھی بنائے، آنکھیں بھی اور دل بھی، اور تم ہو کہ بہت کم شکر ادا. اب اس شکر میں وہ دونوں طرح سے معنی لیے جائیں گے. شکر ایک ہی کہ زبانی شکر، ہم شکر کم ہی کرتے ہیں، ہمارے پاس جو نہیں ہے ہم اس کی طرف شکوہ کرتے ہیں. ہمارے پاس پیاری آنکھیں نہیں، اتنا نہیں ہے کہ قوت بصارت ملی، نہیں آنکھیں پیاری نہیں. ہمارے پاس اگر قوت گویائی خوبصورت نہیں ہے ہمیں اس کا شکوہ ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں کہ ہم بول تو رہے ہیں نا، ہم گونگے نہیں. ہمارے پاس قوت سماعت ہے، ہم ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے جو کہ سننے سے محروم ہے. اور ہمارے پاس سب سے بڑھ کر اگر ہمارے دل میں تدبر نہیں ہے تو ہمیں جو محرومی فیل کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ دل تو دے دیا ہے، درد دل بھی دے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ دے کر روبیاں. یعنی جو محرومی اصل جو فیل کرنے والی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ دل ہے، درد دل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی دل میں وہ تڑپ نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے جو تیری طرف لے آتا ہے، وہ سوزش نہیں ہے جو تیری طرف کھینچ لے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر ان تمام امور کا قلیلا ما تشکرون. اب ایک معنی میں نے آپ کو بتا دیا یہ، اور دوسرا یہ کہ تم شکر ادا نہیں کرتے، دیٹ مینس تم ان نعمتوں کو جیسا حق ہے ویسا استعمال نہیں کر رہے، لہٰذا انہی کے حقوق ادا کرتے. اب ہمارے جسم کا بھی ہم پر حق ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اس کا مفہوم بتا رہی، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، اس کا حق بھی ادا کرو. آنکھوں کا ایک تو ممنوعات سے بچو نا، وہ نہ دیکھو جس سے اللہ نے منع. دوسرا اس سے زیادہ کام نہ لو. سارا دن اپنی آنکھوں کو موبائل سکرینز یا ایسی جابز اگر آپ کر رہے ہیں جو کہ کمپیوٹر سکرینز یا وہ آنکھوں کو زحمت یا تکلیف دے رہے ہیں تو ایسی جاب کی ٹائمنگ کم کروا لیں. یا آپ جو پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کی جان پہ یہ بوجھ ہے، تو اپنی جان پہ بوجھ نہ ڈالیں، اتنا لیں جتنا آپ کے اندر طاقت ہے. ہم جب مصیبت آتی تو کہتے ہیں برداشت سے باہر تھی، یہ ہوتی نہیں ہے. رب فرما رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہمیں تب شکوہ ہے، اور اپنی مرضی سے اگر ہم اپنی جان پہ بوجھ ڈال رہے کہ اگر دولت زیادہ آ جائے تو پارٹ ٹائم جاب کرنے کو بھی تیار ہیں، تو یہ شکوہ پھر ہم یہ پھر اپنے آپ سے کیوں نہیں کرتے؟ تو یہی تو دوگلا پن ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان دو اس ایک آیت کی تفسیر میں نا ہمیں کافی ڈیٹیل مل جاتی ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے یہ نعمتیں دی ہیں، ان کا شکر ادا کرو، ان پر برڈن نہ ڈالو. ٹھیک ہے، ان کو ان مصارف میں استعمال کرو جو جائز ہیں، اور ان کا خیال رکھو کہ ان کو خراب نہ ہونے دو، فزیکل وائز بھی اگر جسمانی نوعیت کی بات کریں تو. ٹھیک ہے. اس کے بعد وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے. اس کی تفصیلات سورہ نساء میں بھی گزر چکی، سورہ بقرہ میں بھی گزر چکی پیچھے بارہا، کہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی زوجہ کو، پھر اور وَبَثَّ فِيهِمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ہم نے پھیلا دیے بہت سے مرد اور عورتیں. ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے اسی کی طرف لوٹائے جانا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. وہی اللہ ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. اور وہی ہے کہ دن اور رات کا تبدیل کرنا اسی کے اختیار میں ہے. أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون. بلکہ انہوں نے ویسی ہی بات کہی جو پہلے والے کہتے تھے. انہوں نے کیسی بات کہی؟ انہوں نے کہا کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ یعنی یہ عقیدہ ان کے دماغوں میں راسخ تھا، جو ازلی طور سے وہ جو باطل عقائد پھیلانے والوں نے پھیلا رکھا تھا ان کے آباء و اجداد نے. یہ ان کے ذہن میں ایسا رچ بس گیا تھا، راسخ ہو چکا تھا کہ وہ ماننے کو تیار ہی نہ تھے کہ اگر ہم مر کے مٹی ہو گئے تو دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں. بے شک ہم اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو یہ وعدہ دیا گیا تھا، تو یہ سب تو پہلے لوگوں کی جھوٹی داستان ہے.
تو رب العالمین فرماتا ہے تم فرماؤ کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو، اور اب کہیں گے کہ اللہ کا، سیقولون اللہ، میرے سر اللہ ان کو بہت خوش رکھے، استاد محترم جناب حافظ مقبول صاحب اس کی بہت اچھی تفسیر بیان کرتے ہیں یہ رکوع کی نا۔ انہوں نے شروع سے اسی آیت سے شروع کرنا ہے، اکثر اپنے لیکچر کے دوران وہ یہ رکوع ایلیبوریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی ایلیبوریشن نا، اور وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ مانتا ہر کوئی تھا کہ حقیقی خالق ہے، ضدیں اور اکڑیں تھیں جو ان کو ایکسیپٹنس سے محروم کر رہی تھی۔ انہیں پوچھا جاتا نا کہ کون ہے زمین و آسمان کا بنانے والا، یہ ساری نعمتیں دینے والا، سیقولون اللہ، کہتے تھے کہ اللہ ہے۔ تو پھر کہا جاتا قل افلا تذکرون، تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں قبول کر رہے؟ قل من رب السماوات قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، تم فرماؤ ساتوں آسمانوں کا مالک اللہ اور عرش عظیم کا، یعنی کل من، کون ہے جو رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، مالک ہے، پالنے والا ہے، سماوات السبع، 7 آسمانوں کا، ٹھیک ہے، سماوات السبع ہی ہے، ٹھیک ہے، قل من رب السماوات السبع، تو اس آیت میں ہے قل من رب السماوات السبع، 7 آسمانوں کا رب کون ہے؟ وہ رب العرش العظیم۔ اب پہلے پچھلی آیت میں دیکھیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ قل لمن الارض ومن فیہا، کہ کس نے بنائے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا ان کا؟ سیقولون اللہ۔ پھر جب کہا جائے گا ساتوں آسمان کس نے بنائے اور عرش عظیم کا جو رب ہے وہ کون ہے، کس نے ان کو کریٹ کیا، کون پالنے والا ہے؟ سیقولون اللہ۔ تو اب وہ کہیں گے کہ اللہ، قل افلا تتقون، پھر فرماؤ کہ کیوں نہیں ڈر رہے، کیوں نہیں، فرماؤ ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی اگر تمہیں علم ہے۔ اب اگلی آیت ہے قل لمن الارض ومن فیہا، تو کس کی ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، تو اب وہ کہیں گے اللہ کا، تم فرماؤ تو کیا تم نصیحت نہیں قبول کرتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، تم فرماؤ کہ آسمانوں کا، 7 آسمانوں کا مالک اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، وہ کہیں گے سب اللہ ہی کا ہے۔ قل افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اور پھر اگلی آیت ہے قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، تو ان سے تم کہو کہ من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی اگر تمہیں علم ہے۔ اب کہیں گے یہ ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے، سیقولون للہ، قل فانا تسحرون، تو تم کہو تو کیسے تم جادو کے فریب میں پڑے ہو، یعنی کہ تم کیسے جادو کے فریب میں پڑے ہو۔ اس آیت میں، ان آیات میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے، ان کی گمراہیوں کا گزشتہ آیات میں ذکر کیا گیا، پردہ چاک کیا گیا، اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ جو میری توحید کے منکر ہیں، قیامت کو خلاف عقل کہتے ہیں، انہی سے پوچھو کہ زمین کو پیدا کرنے والا، یہ بلند کوہسار کو، وسیع و عریض صحرا کو، یہ آبادیاں، یہ بستیاں، یہ ندیاں، یہ دریا، یہ کھیت، یہ باغات، اور یہ ہر قسم کی مخلوقات، انواع و اقسام کی چیزوں کو پیدا کرنے والا، یہ تمام کا مالک کون ہے؟ بتاؤ، اگر تمہیں کچھ واقفیت اور کچھ علم ہے تو خود ہی رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ مجبور ہو کر یہی کہیں گے کہ للہ، یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے۔ تو اگر اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے بغیر تم لوگوں کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے تو پھر تم اللہ کے سوا دوسروں کو الہ کیوں کہتے ہو، یا دوسرے باطل معبودان کو کیوں پوچھتے ہو؟ تم بتاؤ، آسمان و زمین کو بنانے والا، وسیع آسمان کو بلکہ 7 آسمانوں کو پھیلانے والا کون ہے؟ جو عرش کا مالک ہے، جو عرش و کرسی کا مالک ہے، جو ان تمام کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، ان تمام کا رب کون ہے؟ تو اس کا جواب بھی خود ہی ان آیات میں موجود ہے، ناچار ہو کر کہیں گے سب کا مالک اللہ ہے۔ تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ تم پھر کہاں اوندے جا رہے ہو، کون سے جادو کے حصار میں ہو جو تمہیں قریب نہیں ہونے دے رہا حق بات کے، اور وہ دراصل در حقیقت جادو سے مراد ان کی وہ انا ہی ہے، ان کی وہ ضد ہی ہے جس میں وہ پڑے ہوئے تھے۔
فَأَنَّا تُسْحَرُونَ کی تفسیر تک ہم نے اس کو پڑھ لیا۔ پھر آگے ذکر ہے بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے اور وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہ کیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق لے جاتا اور ضرور ان میں سے ایک دوسرے پر بڑائی اور غلبہ چاہتا۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں گزشتہ پچھلی سلائیڈ میں ہم نے جتنی بھی آیات کی تلاوت کی، یہ کہ حقیقت حال سے تمام عالم واقف ہے کہ حقیقی معبود اللہ ہے، پھر اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہیں جن شرکاء کا ذکر ہے اس آیت میں، کہ خود اپنے منہ سے کہتے ہو کہ ساری کائنات کا خالق مالک اللہ ہے، اور پھر ساتھ ہی وہ جو حق آئی تم اس کو جھٹلاتے بھی ہو حق بات کو، اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کوئی اولاد نہیں ٹھہرائی اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ہے، یعنی تمہارے ہر قسم کے عقیدے یہاں ماند پڑ جاتے ہیں۔ یہاں تمام کا رد ہے جو کہے کہ اللہ کے سوا دوسرا معبود ہے، جو اس کا علیہ اعوذ باللہ مددگار ہے، یا ہمارا معبود یہ ہے، چھوٹا معبود ہے، اللہ بڑا معبود ہے، استغفر اللہ۔ اس طرح کے ان کے جو عقائد ہیں کہ ان کے خود مکہ میں نصب شدہ لات عزیٰ منات اس طرح کے بت تھے، ہر کام کے لیے انہوں نے ہر بت کو مختص کیا ہوا تھا، اور کہتے تھے کہ یہ اللہ، کچھ ایسے مشرکین تھے جو اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ یہ بھی معبود ہیں ایسا بولتے تھے۔ رب العالمین فرماتا ہے وما کان معہ من الہ، رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ ذات ایسی ہے کہ ایک تو وہ اکیلا وحدہ لا شریک معبود ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر کسی کی اپنی مخلوق ہوتی، اپنی کائنات ہوتی، کہاں عقل کو ہاتھ لگاؤ، عقل کو ہاتھ مارو، ہوش کے ناخن لو، کہاں اوندے جا رہے ہو۔ سبحان اللہ عما یصفون، یہ جو بیان کر رہے ہیں اللہ کی ذات اس سے مبرہ ہے، پاک ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جانتا ہے غیب کو بھی اور موجود کو بھی، فتعالی پس بلند ہے اللہ، عما یشرکون اس سے جس کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ یہاں تک ہمارا رکوع مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ رکوع سے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ ان آیات سے یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ توحید پر مبنی یہ پورا رکوع تھا، کہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس ایک کو الہ مانتے ہوئے اس ایک کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔